کبیرہ گناہوں میں سے اکثر گناہوں کا تعلق آدمی کی زبان سے ہیں۔ مثلا آپ دیکھیں کہ جھوٹ، جھوٹی قسم، جھوٹی گواہی اور غیر اللہ کی قسم، یہ سارے کبیرہ گناہ ہیں اور ان کا تعلق آدمی کی زبان سے ہیں۔ لعنت ملامت کرنا، افواہیں پھیلانا، غیبت اور چغلی، تہمت اور بہتان تراشی، یہ سب کبیرہ گناہ ہیں اور ان کا تعلق زبان سے ہیں۔ وعدہ خلافی، فحش باتیں اور گالی گلوچ کرنا، احسان جتلانا، بغیر علم کے فتوے دینا، کفریہ کلمات، شرکیہ کلمات زبان سے ادا کرنا، جھاڑ پھونک غیر شرعی قسم کی، اور اسی طرح غیب کے جو ہے وہ دعوے کرنا، غیب دانی کے، اور اس طرح سے نوحہ اور بیان کرنا، کسی کو بد دعا دینا، اولاد کو زبان سے آگ کر دینا، قطع رحمی کے الفاظ زبان سے نکالنا، سنی افترائی باتوں کو آگے پھیلانا۔ جیسا کہ آج کل کیا ہے کہ یہ باتیں پھیلانے کے لیے ہم صرف تھوڑی سی انگلی مارتے ہیں موبائل کے اوپر تو بہت ساری باتیں آگے چلی جاتی ہیں۔ تو بغیر تحقیق کے کسی بات کو آگے پھیلانا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے دوسروں تک پہنچائے۔ تو ناظرین کرام، ہمیں چاہیے کہ اپنی زبانوں کو لگام ڈالیں، حفاظت کریں، تاکہ ہم اللہ کے عذاب سے بچ سکیں اور قیامت کے دن کی رسوائی جو ہے اس سے ہمیں چھٹکارا مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یوم تشہد علیہم السنتہم، پھر قیامت کا دن وہ ہوگا جب ان کی زبانیں ان پر گواہی دیں گی۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب نعمتوں میں سے ہماری زبان اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن میں اپنی ساری نعمتوں کے بارے میں ان سے باز پرس کروں گا، تو یقیناً اللہ کی یہ نعمت جو ہے اس کا بھی ہمیں حساب دینا ہوگا۔ زبان ایک انتہائی اہم عضو ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی مجھے زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زبان کی حفاظت کتنا اہم معاملہ ہے۔ تو اس نشست میں ہم انشاءاللہ زبان کی اہمیت اور اس کے مقام کے حوالے سے اور اس کی حفاظت کے حوالے سے اللہ اور رسول کے چند ارشادات آپ تک پہنچائیں گے، تاکہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کر کے اللہ کی رضا اور اس کی جنت تک پہنچ سکیں۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ جو کچھ بھی ہم زبان سے بولتے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ایک حاضر باش موجود ہے جو اس کو فوراً لکھ لیتا ہے۔ اگر ہم اچھی بات کہیں گے زبان سے تو دائیں طرف والا اس کو لکھے گا، اور اگر بری بات کہیں گے تو وہ بائیں طرف والا لکھ لے گا۔ اور یاد رکھیے کہ اس کے بارے میں قیامت کے دن ہمیں اللہ کے حضور جواب دہی کرنی ہے، اور یہ جواب دہی کرنے کے لیے جب قیامت کے دن اللہ کے حضور ہم کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے بات پرس کرے گا، اور خدا نخواستہ اگر وہاں کوئی مرد یا عورت اس بات کی کوشش کرے گا کہ میں نے یہ جرم اپنی زبان سے نہیں کیا، میں نے یہ الفاظ نہیں کہے، میں نے ایسا گواہی نہیں دی، میں نے یہ جھوٹ نہیں بولا، جیسا کہ انسان اس دنیا میں بھی کرتا ہے، بڑے بڑے گناہ کر کے، بڑے بڑے جرم کر کے جب پکڑا جاتا ہے، عدالت میں جاتا ہے، انکار کر دیتا ہے۔ تو اگر وہاں انکار کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تشہد علیہم السنتہم، اس دن ان کے لیے گواہ کہیں باہر سے نہیں لائے جائیں گے، جیسا کہ قرآن مجید میں بار بار آتا ہے کہ اس دن گواہ کے طور پر تمہارے اعضاء جو ہیں وہ خود موجود ہوں گے۔ ہاتھوں سے ہم نے جو عمل کیا، ہاتھ اس کی گواہی دیں گے، زبان اپنی ان ساری باتوں کی گواہی دے گی جو ہم نے زبان سے باتیں کی ہیں۔ الحمدللہ اگر ہم نے زبان سے سچ بولا ہے تو یہ سچ ہی کی شہادت دے گی، اگر جھوٹ بولا ہے تو جھوٹ ہی کی شہادت دے گی، وہ تو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتی۔ تو ذرا سوچئے، غور کیجئے کہ کیا ہم زبان کے استعمال کے معاملے میں یہ احتیاط کرتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اگر مجھ سے پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا اپنے رب کو؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے غیبت کے بارے میں پڑھا ہے، سمجھا ہے، تو تب سے میں نے غیبت کرنا چھوڑ دیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن اللہ غیبت کے معاملے میں مجھ سے باز پرس نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ سوچئے، غور کیجئے، اس لیے کہ زبان کے گناہوں میں سے غیبت ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ زبان کے بارے میں حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ آدمی اپنی زبان سے کوئی لفظ نکالتا ہے اور اسے اس کی اہمیت کا احساس نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے ہم وہ اتنی اہم ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا وارث بنا دیتا ہے،
اور آدمی اپنی زبان سے کوئی غیر ذمہ دارانہ بات کرتا ہے، اس کو بھی احساس نہیں ہوتا کہ اس نے کتنی غیر ذمہ داری کی بات کی، کتنی غلط بات کہہ دی، اس کی وجہ سے وہ جہنم اس کے اوپر واجب ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کسی سیانے کا قول ہے کہ پہلے سوچو پھر تولو پھر بولو۔ ہم اکثر و بیشتر بولتے ہی رہتے ہیں، سوچنے اور تولنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ تو اگر ہمیں زبان کی اہمیت کا احساس ہو اور آخرت میں اللہ کے سامنے اس کی جواب دہی کا احساس، تو پھر ہمیں چاہیے کہ بہت کم باتیں کریں۔ بہت سارے بزرگوں کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ بہت کم گو تھے، اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ جتنا زیادہ بولیں گے اتنے زیادہ جو ہے وہ زبان کے گناہوں کے اندر اضافہ ہوگا۔ حتیٰ کہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو ایک معروف محدث گزرے ہیں، انہوں نے ایک عورت کا واقعہ بیان کیا جو اپنے قافلے سے بچھڑ گئی تھی، کہ اس سے کوئی بھی سوال انہوں نے کیا تو اس نے قرآن کی آیت پڑھ کے جواب دیا، اور قرآن کی آیت کے سوا اس نے بات ہی کوئی نہیں کی۔ حتیٰ کہ جب وہ قافلے سے مل گئی اور اس کے بیٹوں کے ساتھ انہیں ملا دیا تو عبداللہ ابن مبارک نے ان عورت کے بیٹوں سے پوچھا کہ یہ تمہاری ماں کا کیا حال ہے، یہ تو قرآن کی آیت کے سوا بولتی ہی نہیں ہے۔ تو ان بیٹوں نے کہا روتے ہوئے کہ ہماری یہ ماں 40 سال سے صرف قرآن کی آیت پڑھتی ہے، کسی بات کا جواب نہیں دیتی، کہتی ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، میرے دونوں کندھوں پہ محفوظ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ نوٹ کر رہے ہیں، میری زبان سے کوئی غلط بات نکل جائے گی تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دہی کرنی پڑے گی۔ ہو سکتا ہے میری زبان سے غلط بات ادا ہو رہی ہو اور اسی حال میں میری موت واقع ہو جائے تو میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا، تو میں ڈرتی ہوں، اس لیے کوئی بات 40 سال سے قرآن کے سوا نہیں کرتی۔ اللہ اکبر! تو ہمیں بھی اس معاملے میں احتیاط کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے جب یہ پوچھا کہ راہ نجات کیا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنے گھر پر قناعت کرو اور اپنے گناہوں پر رویا کرو، یعنی اپنی زبان پر قابو رکھو۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ہم بولتے ہیں کیا وہ لکھ دیا جاتا ہے، یعنی وہ قیامت کے دن ہم سے اس کے بارے میں بات پرس ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کہ معاذ تیری ماں کا بھلا ہو، لوگ اپنی زبانوں ہی کی وجہ سے قیامت کے دن اوندے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اندازہ لگائیے کیا صورتحال ہے، یعنی اگر زبان کی حفاظت نہیں کریں گے تو اس زبان کی وجہ سے وہ اوندے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر مسلمان کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو ناظرین کرام، ہمیں چاہیے کہ اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ کبیرہ گناہوں میں سے اکثر گناہوں کا تعلق آدمی کی زبان سے ہیں۔ مثلا آپ دیکھیں کہ جھوٹ، جھوٹی قسم، جھوٹی گواہی اور غیر اللہ کی قسم، یہ سارے کبیرہ گناہ ہیں اور ان کا تعلق آدمی کی زبان سے ہیں۔ لعنت ملامت کرنا، افواہیں پھیلانا، غیبت اور چغلی، تہمت اور بہتان تراشی، یہ سب کبیرہ گناہ ہیں اور ان کا تعلق زبان سے ہیں۔ وعدہ خلافی، فحش باتیں اور گالی گلوچ کرنا، احسان جتلانا، بغیر علم کے فتوے دینا، کفریہ کلمات، شرکیہ کلمات زبان سے ادا کرنا، جھاڑ پھونک غیر شرعی قسم کی، اور اسی طرح غیب کے جو ہے وہ دعوے کرنا، غیب دانی کے، اور اس طرح سے نوحہ اور بیان کرنا، کسی کو بددعا دینا، اولاد کو زبان سے آگ کر دینا، قطع رحمی کے الفاظ زبان سے نکالنا، سنی افتنائی باتوں کو آگے پھیلانا۔ جیسا کہ آج کل کیا ہے کہ یہ باتیں پھیلانے کے لیے ہم صرف تھوڑی سی انگلی مارتے ہیں موبائل کے اوپر تو بہت ساری باتیں آگے چلی جاتی ہیں۔ تو بغیر تحقیق کے کسی بات کو آگے پھیلانا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے دوسروں تک پہنچائے۔ تو ناظرین کرام، ہمیں چاہیے کہ اپنی زبانوں کو لگام ڈالیں، حفاظت کریں، تاکہ ہم اللہ کے عذاب سے بچ سکیں اور قیامت کے دین کی رسوائی جو ہے اس سے ہمیں چھٹکارا مل سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی